ٹہلتے ہوئے تو اچانک ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ ذرا جا کر کے دیکھو ندی کے کنارے سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہیں کوئی پریشانی میں تو مبتلا نہیں۔ تو خادم نے کہا حضور جانے کی ضرورت نہیں، مجھے پہلے سے ہی سب کچھ معلوم ہے۔ بولے کیا مطلب ہے سب معلوم ہے؟ بولے حضرت یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ کون رو رہی ہے میں یہ بھی جانتا ہوں، کیوں رو رہی ہے میں یہ بھی جانتا ہوں، اور کب سے رو رہی ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ تو غوث اعظم نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو خادم نے کہا حضور یہ ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، اور حضور یہ آج ہی نہیں رو رہی ہے، اسے 12 سال لگاتار اس ندی کے کنارے پر آ کر روتے ہوئے گزر گئے۔ روز آتی ہے یہ عورتوں کے ساتھ۔ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، جس طرح سے آج ہمارے گھروں کے اندر نل ہوتے ہیں پانی کے لیے، ویسے پہلے نہیں ہوتے تھے، تو ندیوں سے یا جھرنوں سے پانی کو لے کر کے آتے تھے لوگ، عورتیں مرد اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جس کو ضرورت ہوتی تھی، تو وہ عورتوں کے ساتھ اپنا مشکیزہ لے کر کے جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے، لیکن عورتیں پانی بھرنے کے بعد مشکیزے میں واپس گھر کو آ جاتی اور یہ وہیں پر بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیتی تھی۔ تو کہا حضور میں جانتا ہوں یہ بوڑھی عورت ہے، عورتوں کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، لیکن عورتیں پانی بھرنے کے چلی جاتی ہیں اور یہ یہاں پر بیٹھ کر کے روتی ہے۔ بولے کیوں روتی ہے اور کب سے روتی ہے؟ کہنے لگے 12 سال ہو گئے اس کو اس طرح سے روزانہ آ کر کے روتے ہوئے۔ کہا کیوں روتی ہے؟ کہا یہ اپنے ایک بیٹے کے لیے روتی ہے۔ کہا کیا مسئلہ تھا بتلاؤ تو تھوڑا بیان کرو۔ تو خادم نے بتلایا حضور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پڑوس کی بستی میں یہ رہتی ہے، اس کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا اس کا، اور بڑا خوبصورت حسین اور جمیل بیٹا تھا اس کا، بڑی اچھی صحت کا مالک تھا۔ وہ جب راستوں سے گزرتا تھا نا تو عورتیں اس سے کی تعریف کے پل باندھتی تھیں، اور اس کی ماں سے یعنی کہ اس بوڑھی عورت سے کہا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت کا تجھ پر بڑا فضل ہوا کہ بڑا خوبصورت حسین صحت مند بیٹا اللہ نے تجھ کو عطا کیا ہے۔ تو حضور جب یہ عورتیں کہتی تھی تو یہ یعنی کہ خوش ہو جاتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماں کی فطرت ہے، اگر اس کے بچے کی تعریف اس کے سامنے کی جائے تو ماں کو خوشی ہوتی ہے۔ تو جب وہ کہتی تھیں تو یہ خوش ہو کر کے ایک بات کہتی تھی، یہ کہتی تھی کہ جس طرح سے میرا اللہ نے مجھے بیٹا خوبصورت دیا ہے نا، تم دیکھنا میں ایک دن جب اپنے بیٹے کی شادی کروں گی نا تو وہ جو اس کے لیے دلہن تلاش کروں گی وہ بھی ایسی تلاش کروں گی کہ بستی میں اس کی طرح کوئی نہیں ہوگی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے دلہن بھی اتنی خوبصورت تلاش کروں گی کہ کوئی نہیں ہوگی۔ تو اس کی تلاش شروع کی، بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس نے تلاش شروع کی، تو اس کی پسند کی لڑکی جو ہے اس کو نظر آئی، اس بستی میں نہیں بلکہ ندی کے پار، دریا کے پار دوسری بستی میں جا کر کے اس کو ایک لڑکی پسند آئی، جسے دیکھ کر کے اس کو لگا کہ ہاں میرے لڑکے کے ساتھ یہ لڑکی کی جوڑی اچھی جمے گی۔ اس نے رشتہ طے قرار پا گیا اور وہ وقت رکھ دیا گیا کہ جب کہ بارات لے کر کے جانا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ بارات گئی، بڑی دھوم دھام سے بارات نکلی، اور اس کے حسن اور اس کی چاند جیسی شکل کو دیکھ کر کے لوگ انگشت بدندہ تھے۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب دلہا بنتا ہے تو اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے لوگ خوش ہو رہے تھے۔ بارات چلی، لوگ ذوق در ذوق گئے بارات میں اور پہنچے، کوئی بات نہیں، کھانا بنا ہوا، اور اس کے بعد میں نکاح ہونے کے بعد لڑکی کو لے کر کے یہ بارات جب ودا ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ندی کے پار گاؤں تھا۔ اب پہلے یہاں اس طرح سے پل ول کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، لوگ ندیوں کو بھی پار کرتے تھے تو کشتیوں کے ذریعے سے، کشتی کے ذریعے سے بارات گئی تھی اور کشتی کے ذریعے سے واپس بھی آنا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد میں وہ لڑکی کو لے کر کے جب بارات ادھر سے چلی تو اچانک دریا کے اندر ایک بھنور پیدا ہوا اور اس نے کشتی کو پکڑ لیا اور کشتی وہیں پانی کے اندر ڈوب گئی۔ کشتی پانی کے اندر ڈوب گئی تو وہ خادم کہتا ہے حضور مسئلہ صرف اتنا ہے، ایک ہی بچہ تھا اور بہت زیادہ اس کو پیارا تھا، اور صرف اس کو ہی نہیں، اس کا حسن اور اس کا جمال ایسا تھا کہ پوری بستی والے اس سے پیار کرتے تھے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے ایسا حسین اور جمیل بیٹا اور ایسی پیاری دلہن، اور وہ بھی اکیلا بچہ ہو اور ایسے عالم میں اگر اس کا انتقال ہو جائے، وہ بھی اس دن جب کہ اس کی یعنی کہ شادی کا دن ہو، خوشیوں کا دن ہو، تو حضور وہ اس کا غم تو دوبالا ہوگا نا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اس سے جا کر کے کہو کہ تھوڑا صبر کرے اور یہ رونا دھونا بند کر دے،
12 سال ہو گئے، کافی ٹائم ہو گیا، کیوں روتی ہے؟ تو وہ خادم گیا اس کے پاس اور جا کر کے کہا کہ اے بوڑھی ماں، اب تو ایسا کرنا، 12 سال ہو گئے، کب تک روتی رہے گی؟ کب تک روتی رہے گی؟ 12 سال ہو گئے، تجھ کو چاہیے کہ صبر کر لے اور اس غم کو جو ہے تو اپنے سینے سے نکال دے۔ تو جب اس نے خادم نے اتنا کہا تو وہ بوڑھی عورت جو تھی بگڑ گئی، بولے میرے چھاتی سے میرا جوان بیٹا چلا گیا اور تو کہتا میں اس کو بھلا دوں؟ میری پوری زندگی کا سرمایہ اس ندی کے اندر ڈوب گیا اور تو کہتا ہے بھلا دوں؟ میری ساری زندگی کی کمائی اس ندی کے اندر گم ہو گئی اور تم کہتے ہو کہ اس غم کو میں مٹا دوں؟ بھلا کیسے مٹا سکتی ہوں؟ جب تک میری زندگی ہے میں تو اس غم کو نہیں مٹا سکتی۔ خادم پھر آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں، حضور میں نے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانتے، اور وہ تو اور زیادہ رونے لگی۔ کسی نے بتلا دیا کہ یہ جو بھیجا نا خادم تیرے پاس کو غوث اعظم نے بھیجا ہے، تب تو اسے موقع مل گیا، اس نے اور بھی زیادہ زور زور سے رونا شروع کر دیا، اور بھی زیادہ زور زور سے رونا شروع کیا۔ غوث اعظم کو برداشت نہیں ہوا تو پہنچے اس عورت کے پاس، کہنے لگے کیوں روتی ہے؟ صبر کرنا۔ تو وہ کہتی ہے کہ صبر نہیں ہوتا، اکیلا پوری زندگی کا سرمایہ لٹ گیا۔ کہنے لگے کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میرا بچہ مجھے واپس مل جائے۔ بہت سمجھانے کے بعد جب نہیں مانی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا اور آپ نے دریائے دجلہ کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈال دیا۔ جیسے ہی ہاتھ کو ڈالا تو وہ دیکھا کہ پوری کی پوری کشتی غوث اعظم کے ہاتھ سے ٹچ ہو کر کے باہر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری کی پوری کشتی باہر آ رہی ہے اور اس پر ایک تو یہ کرامت کہ ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا، اور اس سے بھی بڑی کرامت یہ تھی اس کے اندر کہ جب کشتی کو باہر نکالا تو جتنے لوگ کشتی کے اندر سوار تھے سارے کے سارے زندہ تھے۔ 12 سال گزر گئے تھے لیکن سارے کے سارے لوگ جو کشتی کے اندر سوار تھے سارے کے سارے زندہ تھے۔ اور اوپر سے اور بڑی کرامت یہ ہوئی اس کے اندر کہ جہاں سارے زندہ تھے وہیں پر کمال یہ تھا کہ وہ جو لوگ یعنی کہ دلہا اور دلہن جو تھے یا جو باراتی تھے ان تمام کے 12 سال کے اندر جسم تو خراب ہونا دور کی بات ہے بلکہ نہ دلہن کے کپڑوں پر کوئی اثر پڑا تھا نہ دلہا کے کپڑے پر کوئی اثر پڑا تھا۔ زندگی جانا دور کی بات تھی بلکہ ان کے کپڑوں کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہو پایا، ان کے کپڑوں کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہو پایا تھا۔ یہ کون؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ایک کرامت ہے غوث اعظم کی کشتی کے تعلق سے۔ ایک اور ملتی ہے کشتی کے تعلق سے، میں بیان کر دوں اس کو، لمبی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے اس میں اپنے مدرسہ نظامیہ کے اندر پڑھا رہے تھے کہ اچانک کیا ہے نا بچوں نے دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا پڑھاتے پڑھاتے جو چہرہ تھا نا وہ کبھی سرخ ہوتا کبھی پیلا ہوتا، یعنی کہ کلر چینج ہونے لگا اور جلال کے آثار کا آپ کے چہرے پر، تو بچے گھبرا گئے۔ ظاہر سی بات ہے سامنے استاذ ہو اور وہ بھی مدرسے کا استاد، وہ بھی ایسے ماحول میں، وہ آج کا دور نہیں وہ پہلا دور اور تھا، وہاں پر بچے کو بھیج دیا جاتا تھا تو پھر والدین جا کر کے استاد سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے بیٹے کو مارنا نہیں۔ جی بے شک۔ پہلے حمایتیں نہیں لی جاتی تھی بلکہ استاذ کے حوالے جب کر دیا جاتا تھا تو سارا ادھیکار اور حق اسی کو دے دیا جاتا تھا۔ بہرحال جب بچوں نے دیکھا کہ تو ان پر ایک رکت طاری ہوئی، لیکن اسی دوران دیکھا بچوں نے کہ غوث اعظم چونکہ سردی کا موسم تھا اور غوث اعظم چادر اوڑھ کر کے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ جی سردی کا موسم تھا، چادر اوڑھ کر کے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ اچانک بچوں نے دیکھا کہ غوث اعظم نے چادر سے باہر کو ہاتھ نکالا نا تو ہاتھ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ہاتھ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اب بچوں میں چونکہ گھبرا گئے تھے چہرے کی حال رنگتوں کو دیکھ کر کے تو ہمت تو نہیں ہوئی پوچھنے کی، لیکن شاگرد غوث اعظم کے تھے، بڑے ہوشیار تھے، بڑے ہوشیار تھے۔ غوث اعظم جب اپنی درسگاہ سے اٹھ کر کے گئے تو بچوں نے جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا اپنی نوٹ بک میں کاپی کے اندر نوٹ کر لیا، یہ ٹائم ہے، یہ ڈیٹ ہے، یہ دن ہے، یہ مہینہ ہے، یہ سال ہے، سارے کا سارا بچوں نے اپنی کاپی کے اندر لکھ لیا کہ یہ تمام کیا ہوا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تو راز کھلے گا، ایک نہ ایک دن تو راز کھلے گا۔ کوئی بات نہیں، غوث اعظم چلے گئے اور اس کے بعد روزمرہ کی طرح درسگاہ چلتی رہی، پڑھائی ہوتی رہی۔ ایک دن کیا ہوا، چھٹی کے بعد بچے باہر آ رہے تھے تو کچھ لوگ مدرسے میں داخل ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ عبد القادر جیلانی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہیں۔
کہا ملاقات کرنا ہے، تو بچوں کو تھوڑا تجسس ہوا، کیونکہ آنے والے جو لوگ پوچھ رہے تھے نا ان کے پاس ساز و سامان بہت تھا، ساز و سامان بہت تھا، تو تجسس ہوا کہ اتنا سارا مال اور منال لے کر کے یہ لوگ آئے ہیں، پھر عبد القادر جیلانی کو پوچھ رہے ہیں کچھ تو مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کیا ملاقات کرنا چاہتے ہو، کیا بات ہے، آخر بتلاؤ۔ تو کہا کہ بس کچھ نہیں، ملاقات کرنا ہے، اور یہ جو ساز و سامان ہے اصل میں یہ تحفے ہیں جو کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ تم تحفے دینا کیوں چاہتے ہو، تحفے دینا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بس تھوڑی سی بات ہے۔ بولے کیا ہے بتلاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم سارے کے سارے لوگ جو ہے نا تجارتی لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، بزنس مین جس کو کہا جاتا ہے، کہا ہم سارے کے سارے تاجر لوگ ہیں، اور ہم چونکہ پوری دنیا کے اندر تجارت کرتے ہیں دوسرے ممالک میں جا کر کے۔ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے سمندر کے راستے سے کشتی میں سوار ہو کر کے، بہت سارا مال تھا ہمارے پاس، ساری زندگی کا سرمایہ لگا کر کے ہم نے مال خریدا تھا، اور ہم اس کو بیچنے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں سمندر کے اندر جو طوفان برپا ہوا نا، جس نے کشتی کو جب جکڑا تو کشتی کو اندر ڈبونا شروع کر دیا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اور کشتی ڈوبتے اس وقت ہم نے پکارا یا غوث المدد، یا غوث المدد، ہم نے پکارا۔ وہ کہتے ہیں کہ کشتی ڈوب رہی تھی اور ہماری زبان سے نکل رہا تھا یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ وہ تاجر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ پکارنا شروع کیا تو اچانک ہم نے دیکھا کہ سمندر کے اندر ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے جس نے کشتی کو پکڑ لیا ہے، اور پکڑنے کے بعد میں کنارے پر کھینچنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ہاتھ سمندر کے کنارے تک کشتی کو کھینچ کر کے لایا ہے اور کنارے پر لا کر کے چھوڑ دیا ہے اور غائب ہو گیا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ عبد القادر جیلانی کو ہم نے پریشانی کے عالم میں پکارا تھا، اس لیے انہی کا ہاتھ ہماری مدد کے لیے آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب شاگردوں نے اتنا سنا تو ان سے کہا ایک منٹ ذرا بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد میں اندر گئے، اور جانے کے بعد میں اپنی ڈائریوں کو نکالا، اور نکالنے کے بعد میں ان سے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ جب تمہاری کشتی ڈوب رہی تھی دن کون سا تھا؟ تو لوگوں نے بتلایا، انہوں نے جو ڈائری کھول کر کے دیکھی تو جو لکھا تھا وہی دن تھا۔ پوچھنے لگے اچھا یہ بتلاؤ ٹائم کیا تھا؟ انہوں نے بتلایا دن کا فلاں حصہ تھا۔ انہوں نے کہا یار یہی تو ٹائم لکھا ہوا ہے ڈائری کے اندر۔ انہوں نے کہا مہینہ کون تھا؟ یہ تمام جب انہوں نے پوچھا انہوں کو بتلاتے چلے گئے تو بچوں نے سمجھ لیا کہ درس گاہ کے اندر غوث اعظم کا پڑھاتے ہوئے جو چہرہ سرخ ہو رہا تھا، تغیر و تبدل پیدا ہو رہا تھا، دراصل وہ اس آواز کی بنا پر ہو رہا تھا جو ان کے چاہنے والے سمندر سے پکار رہے تھے، سمندر سے پکار رہے تھے۔ تب بچوں نے سمجھ لیا کہ جب چادر سے ہاتھ نکالا پانی کے قطرے جو ٹپک رہے تھے وہ پسینے کے نہیں تھے بلکہ سمندر کے اس پانی کے تھے جہاں پر کشتی کو پکڑ کر کے غوث اعظم نے کنارے لگائے۔ کشتی کو پکڑ کر کے غوث اعظم نے کنارے سے لگایا تھا۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں میں ہے تلوا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔